بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 21 اگست ہے سال 2021۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جن پر آج ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ راولپنڈی میٹرو بس کرپشن سکینڈل میں شہباز شریف اور احسن اقبال کے بھائی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ اس معاملے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بے لگام اینکرز اور ٹی وی مالکان کے گرد گھیرا تنگ، کپتان تمام تر بلیک میلنگ کے باوجود ڈٹ گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا اپنے حامی صحافیوں کے حق میں ایک بڑا قدم، اس پر آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کے لندن میں 3 فلیٹس نکلے اور اس کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملات گئے، پھر سپریم کورٹ پاکستان کے اندر مختلف درخواستوں کی سماعت ہوئی اور پھر ایک عجیب قسم کا فیصلہ آیا۔ بہرحال ایف بی آر کی جو کارروائی ہے وہ اپنے طور پر جو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ابھی تک اس کی کوئی منی ٹریل نہیں دی جا سکی۔ اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس ملک کے اندر کس طریقے سے انصاف ہوتا ہے، کس طرح لوگ انصاف کے حوالوں کے اندر پہنچتے ہیں۔ آج تک لاہور ہائی کورٹ کے اندر جس طریقے سے ہمارے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، چونکہ اپنے اپنے کیمپ ہوتے ہیں، صحافتی تنظیمیں ہوتی ہیں جن کا بڑا عام رول ہوتا ہے، اور آج کل بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ میرٹ کی بنیاد پر ججز کی تعیناتی ہے، اس حوالے سے وکلاء تنظیموں نے کس طریقے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی، یہ ساری صورتحال آپ کو یہاں بھی سامنے ہے۔ دوسری طرف آپ سیاست کے اندر دیکھ لیجئے، داندلی کا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے کرپٹ نائل لوگ اسمبلیوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ پورے پاکستان کی قسمت کے مالک بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ سے سوال تو یہی کیا گیا تھا کہ آپ کے لندن میں 3 فلیٹس ہیں آپ کے بچوں اور آپ کی اہلیہ کے نام، اس کی وضاحت کیجئے، یہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کس چینل سے یہ لندن منتقل ہوا۔ اس کا جواب نہیں ملا۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور صحافتی تنظیمیں اور چند اپنے خاص صحافی جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ میدان کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ چونکہ جمہوریت کا نمبردار ہے، انسانی حقوق کا نمبردار ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جمہوریت کے اندر فوجیوں کی مداخلت نہیں چاہتا، اس لیے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ 2-4 جملوں کے اندر اور کچھ ایویڈنس کے ساتھ یہ عوام کے سامنے اس کے ثبوت رکھے جا سکتے تھے، لیکن وہ اسی نقش قدم پر چلے جس نقش قدم پر نواز شریف اور ان کی فیملی چلی تھی کہ منی ٹریل ہم نے نہیں دینی، ہم نے یہی کہنا ہے یہ نیب نیادی گٹھ چوڑ ہے، یہ ایف آئی اے نیادی گٹھ چوڑ ہے، یہ ہمارے ساتھ سارے ملے ہوئے ہیں۔ اصل بات کی طرف نہیں آنا، وہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جن کے اندر آج وہ رہائش پذیر ہے اسی کا وہ انکار کرتے رہے ساری عمر، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کچھ جو آپ کو علم ہے ایسے صحافی ہیں جو اغوا ہوئے یا جن کو گرفتار کیا گیا، اور اب تو جن کو گرفتار کیا گیا ہے حامد میر کے بھائی عامر میر، عمران شفقت اور 2 اور صحافی ہیں، انہوں نے ایک درخواست دی ہے اور مبینہ طور پر جیسے سینئر صحافی ہیں ہمارے کورٹ رپورٹر صدیق جان کہ ایک واٹس ایپ پر گروپ بنا ہوا ہے جس پر خود قاضی صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ کوئی اس طرح کی درخواست لے کر آئیں تاکہ میں تمام اداروں کو سبق سکھاؤں۔ اب یہ ایک درخواست دی گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دفعہ جو آرٹیکل 164(3) ہے اس کے تحت اب اس کی سماعت ہوگی، اور جو ملک کے عام ادارے ہیں ان کو اس کے اندر جواب طلبی کی گئی ہے۔ اب چونکہ آپ کو علم ہے چیف جسٹس جو گلزار احمد ہے وہ آج کل چھٹیوں پر ہے، اور نئے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ عمر عطا بندیال ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ بعد ازاں ایک سینئر جج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ صحافتی تنظیموں نے اس پر ایک جو ہے وہ نوٹس لیا اور انہوں نے اس حوالے سے درخواست دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ اگرچہ آپ کل کا سن چکے ہیں لیکن مختصر اس کے میں اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے کا یہ نوٹس لیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی اسلام آباد اور سیکٹری داخلہ کو رپورٹس کے ہمراہ ذاتی طور پر طلب کر لیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے صحافیوں پر مبینہ حملوں اور مقدمات کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ درخواست پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ، صحافی عمران شفقت، عبد القیوم صدیقی، عامر میر اور امجد بھٹی کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے درخواست پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی ایف آئی اے، آئی جی اسلام آباد، سیکٹری داخلہ کو رپورٹس کے ہمراہ ذاتی طور پر طلب کیا ہے۔ سیکٹری انفارمیشن، سیکٹری اطلاعات، سیکٹری وزارت انسانی حقوق کو بھی رپورٹس کے ہمراہ ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے صحافتی تنظیموں سی پی این ای، اے پی این ایس، پی بی اے، پی ایف یو جے کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں، جبکہ صحافیوں پر ہونے والے حملوں اور مقدمات کی پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اب یہ ساری صحافتی تنظیمیں ہوں گی، یہ ادارے ہوں گے، ان کے سامنے جو ہے وہ اداروں کا جو حشر کریں گے آپ کو علم ہے، لیکن ان کو اختیار حاصل ہے، آئین کے مطابق ظاہر ہے۔ تو اب وہ جب کہ وزارت اطلاعات سے
1 साल के इश्तिहारात और उससे मुस्तफीद होने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम तहरीरी जवाबात 26 अगस्त तक जमा कराए जाएं और केस को इसी बेंच के सामने 26 अगस्त को फिक्स किया जाए। यानी बेंच यही होगा, काजी साहब होंगे, उनके सहाफी होंगे और वो इस केस पर समाअत करना चाहते हैं। तमाम सहाफती जो तंजीमें हैं वो भी आए और ये इदारे भी आए। अवामी जो मफाद है उसके तहत आपको इल्म है, आर्टिकल 184(3) के तहत समाअत होती है। अब यहां पर जो है उन्होंने 1 साल का रिकॉर्ड तलब किया है काजी फायद ने, आप देख लें। हालांकि पिछले 5 सालों का, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तलब नहीं किया, जिसके अंदर जियो न्यूज को अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए चूंकि वो शरीफ खानदान की करप्शन का दिफा कर रहा था। 1 साल का तलब किया है कि आप देखिए कि उसके अंदर से कोई ना कोई चीज निकल आए। मोहतरम काजी साहब, आप बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, एक बड़े आम मुद्दे पर हैं, लेकिन जब तक आप अपने जो मनी ट्रेल है वो नहीं देंगे तो आप अवाम की अदालत के अंदर चंद सहाफियों की वजह से सुर्खनूर नहीं हो सकते। आपको ये सोचना है, ये आपको समझना है, वल्ला आपसे कोई जाती अनाद नहीं, कोई जाती दुश्मनी नहीं और ना कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट का चक्कर है। लोगों ने जब आपको देखा कि आप वही काम कर रहे हैं जो नवाज शरीफ बददियानती और खयानत के जरिए असल बात बताने की बजाय, मनी ट्रेल बताने के बजाय अपने करप्शन का वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इदारों को इस्तेमाल किया और फिर वो नैब न्याजी गठजोड़ का एक प्रोपेगेंडा किया और अपने बिकाऊ सहाफियों को साथ मिलाकर एक पूरा माहौल बनाया, तो आप भी अगर वही तरीका अडॉप्ट करेंगे, आप जितने मर्जी है नोटिस लें, ये आपका हक है, लेकिन अवाम की अदालत में आप तब सुरखरू होंगे जब आप बताएंगे कि आपका ये पैसा कहां से कमाया गया, जिनसे आपने लंदन में 3 फ्लैट्स खरीदे हैं। तो ये आप पर है। बहरहाल अब जो हामी सहाफी हैं ज़ाहिर है वो अदालत जाएंगे और आजकल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद है नहीं, तो काजी साहब जो है वहां पर जो भी करेंगे उसको इंशाल्लाह हम अपडेट करेंगे। वो मुअज़्ज़ज़ जज हैं और जो वो बात करेंगे हम उसको इंशाल्लाह उस पैराए के अंदर बात करेंगे। अब एक और बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है इस वक्त। आपको इल्म है कि सहाफती तंजीमें एक तो अफगानिस्तान की वजह से खास हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान के, और इस माहौल के अंदर एक हुकूमत बिल जो है काफी अरसे का ला रही है जिसका ताल्लुक मीडिया की आज़ादी से है, वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ से है और फेक न्यूज़ के खात्मे से है। लेकिन जो एंकर्स हैं और उनके साथ जो मीडिया मालकान है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद हो, वो इसी को मीडिया पर पाबंदी का नाम देते हैं। हुकूमत चाहती है मुख्तलिफ इदारे खत्म करके एक छतरी तले इदारा बनाया जाए, चूंकि आजकल सारा कुछ इस मोबाइल फोन पर आ चुका है, तो लिहाजा यहां पर ही बंदे ने अखबार पढ़ना है, यहां पर ही उसने फेसबुक यूज करनी है, यहां से उसने टीवी देखना है। तो इसको मद्देनजर रखकर बजाय इधर उधर जो कवानीन बने हुए हैं, एक ऐसा जामे कानून होना चाहिए जिसके अंदर इन तमाम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब इसके अंदर जो मीडिया मालकान है और एंकर वो रुकावट बन गए और वो इसको मीडिया की आज़ादी पर हमला करार दे रहे हैं। यहां पर यह कहा गया कि जनाब मीडिया गैर एलानिया सेंसरशिप, जबरी बरतरफियों, हुकूमत मुखालफ बोलने वाले एंकर्स को आफिर करने, सोशल मीडिया पर पाबंदियों, मीडिया अथॉरिटी बनाने के खिलाफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पार्लियामेंट से सदर ममलकत आरफ अलवी के खिताब के दौरान पार्लियामेंट के सामने धरना देने का फैसला है। प्लीज साथ दें, सदर ममलकत अभी चंद दिन बाद खिताब करेंगे, तो उन्होंने धरने की काल दे दी है कि ये हमारे साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रहा है और मीडिया पर कदगन लगाई जा रही है। जबकि वजीर इत्तलाआत ये कहते हैं और उनको वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आपने ब्लैकमेल नहीं होना और आपने डट जाना है, हमने ये कानून हर हाल के अंदर पास करना है। लेकिन इसके अंदर भी तजावीज तलब की गई हैं और आज वजीर इत्तलाआत ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में मीडिया वर्कर्स के अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुआहदे पर अमलदारी के लिए मीडिया ट्रिब्यूनल्स को रजू करने के हक और फेक न्यूज पर जुर्माने की शिकों के अलावा मौजूदा कानून में हर तब्दीली मंजूर है, लेकिन गरीब मीडिया कारकुनों को कानूनी दादरसी का हक देना ये हुकूमत का हमारा फर्ज है। फेक न्यूज को कैसे मीडिया सेट का हक माना जा सकता है? हमारे मौजूदा मीडिया मॉडल में आम आदमी, गरीब मीडिया कारकुन और पब्लिक इंटरेस्ट तीनों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पब्लिक ब्लैकमेलिंग को अपना हक करार देना और इश्तिहारात देना सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। तो वो कहते हैं कि ये मीडिया मालकान का काम नहीं है कि फेक न्यूज दें और ये उनका हक है कि वो जैसे भी करेंगे भारी जुर्माना होगा, जो सच है वो बयान करें, तनकीद करें बेशक हुकूमत पर, लेकिन ये नहीं है कि फेक न्यूज और अपनी मर्जी के साथ एक एजेंडे के साथ चलकर पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करें और कोई आपके खिलाफ एक्शन ना हो।
تو اب وہ تمام صحافی تو کر رہے ہیں احتجاج، اور حکومت ڈٹی ہوئی ہے، اور وزیر اطلاعات کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے اس پر سٹینڈ لینا ہے اور ڈٹ جانا ہے، اور جیسے پہلے کپتان کچھ معاملات کے اندر ڈٹے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کا تعلق ہے راولپنڈی کی میٹرو بس۔ آپ کو علم ہے کہ یہ سارے پروجیکٹس اربوں روپے کے، لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر کہ یہاں جو ادارے ہیں، نیب معاملے کو، اب اس کو بھی اس نے نوٹس لیا راولپنڈی نیب نے، لیکن اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ یہ نیب کی انتہائی کمزوری اور ہمارا جو کمزور عدالتی نظام ہے۔ حالانکہ اربوں نہیں بلکہ کھربوں کے ڈاکے شریف اور زرداری گینگ مار چکے ہیں، اور ٹرانزیکشن سامنے ہے اتنا اپاچ، اتنا نکما اور فضول قسم کا جسٹس سسٹم اس ملک کے اندر ہے کہ وہ لوگ سیاست بھی کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی چلا رہے ہیں، حکومت اور ریاست کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں، بھاشن بھی دے رہے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کے ذریعے یہ پیسہ کہاں کا منی لانڈر ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو شریف خاندان ہے، نواز شریف فیملی کا علیحدہ کارنامے، اور شہباز شریف کا جو 25 ارب ہے، وہ تو آلریڈی اس کی ٹرانزیکشن وہ ریکارڈ دیا گیا ہے ایف آئی اے کو، لیکن پھر عدالتیں ضمانت دیں گی، معاملات چلتے رہیں گے، سال ہاتھ سال گزر جائیں گے۔ یہ چونکہ انہوں نے یہ نظام بنایا ہے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس چونکہ اتنی اتھارٹی اکثریت نہیں آئی کہ وہ تمام چیزوں کو بدل سکے، اس لیے وزیر اعظم تمام تار کوششوں کے باوجود ان چوروں ڈاکوؤں کو اپنی ان کی خواہش یہ ہے کہ میں لٹکا دوں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس سسٹم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو زنجیر کے طور پر باندھ رکھا ہے، اور وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتے۔ جن آفیسرز کو ہٹاتے ہیں، عدالتیں ان کو لگا دیتی ہیں، ظاہر ہے ان کو قانونی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ان کے پاس بھی۔ اب یہاں پر جو ہے یہ راولپنڈی میٹرو کے اندر جو تزئین و آرائش ہے، یہ اس کا ایک ٹھیکہ دیا گیا۔ میں ابھی آپ کے سامنے پہلے تو 2015 کی رپورٹ پڑھ رہا ہوں، اب یہ آج کا نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ کوئی خاص حالات کے اندر کہے کہ جناب یہ ابھی کوئی، چونکہ احسن اقبال نے کوئی بیان دیا ہے تو اس وجہ سے اس کے بھائی کے خلاف کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، یا شہباز شریف۔ اب یہ 2015 کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا ہوں، 19 اپریل 2015 کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جڑواں شہروں میں اربوں روپے کے میٹرو بس کے منصوبے میں تزئین و آرائش کے حوالے سے سکینڈل سامنے آ گیا۔ تزئین و آرائش کا ٹھیکہ وفاقی وزیر کے بھائی کو دیا گیا، جبکہ ہورتی گروپ کے سربراہ پہلے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی باغبانی ٹاسک فورس میں موجود تھے، تحقیقات کا سامنا کر چکے ہیں، جبکہ سی ڈی اے میں بھی میٹرو بس کے روٹ کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کے منصوبے کو ناکام قرار دے چکے ہیں، اور اس پر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا جا سکا ہے۔ یہ نون لیگ کے دور کی بات ہے۔ میٹرو بس پروجیکٹ میں غیر معیاری ایلیویٹرز کی خریداری کی تحقیقات پہلے ہی جاری ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پورا معاملہ 2008 سے 2009 تک، یہ بندہ مصطفیٰ کمال، اس احسن اقبال کے بھائی کا نام ہے، اس کی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہورتی گروپ کو۔ اور یہ جو پودے ہیں، آج بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے وہ حکومتی جو مشیر ہیں شہباز گل، وہ کہتے ہیں کہ یہ چند سو کا جو پودا ہے وہ 1 لاکھ میں آپ کے بھائی نے خریدا، نام نیاد رستو نے۔ یہ 2015 کی رپورٹ ہے۔ اس ملک کے اداروں کو آپ ماتم کیجئے کہ یہ اتنا پرانا کیس ہے اور ابھی نوٹس بھیجا جا رہا ہے، یعنی اتنے ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں ناکام اور نائل ادارے، یہ ان چوروں کو دراصل این آر او دے رہے ہیں اس ملک میں۔ یہی سب سے بڑا اس قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے ان کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی ہمیں۔ اور اب یہ بات جو ہے، اب یہاں پر جو ہے احتساب عدالت نے، قومی احتساب بیورو نے نیب نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کو میٹرو بس سکینڈل میں 24 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف پر نون لیگی رہنما احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کو کنٹریکٹ دینے کا الزام ہے۔ اب یہ بتایا گیا کہ نیب حکام کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق شہباز شریف کے کہنے پر مصطفیٰ کمال کو کنٹریکٹ دیا گیا، اور یہ جبکہ کنٹریکٹ دینے کے حوالے سے آر ڈی اے کی فائل میں کوئی دستاویزات ہی نہیں ہے، اور کنٹریکٹ دینے وقت جو پیپرا رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیب راولپنڈی میٹرو بس منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر رہا ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ورکنگ پیپر کے مطابق کمپنی کو ٹھیکہ شہباز شریف کی منظوری سے دیا گیا۔ شہباز شریف اور احسن اقبال کے بھائی کا موقف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کی طرف سے، لیکن بتا رہے ہیں کہ احسن اقبال کے بھائی کی کمپنی کو غیر قانونی طور پر ٹھیکہ دینے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کروڑوں روپے کی اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ لیکن جب تحقیقات ہوں گی، اپڈیٹس ہوں گی، وہ زیادہ چونکہ ویڈیو لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، تو وہ میں یہ بات تفصیل کے ساتھ اور کرنا چاہتا تھا کچھ اسپیکٹ سے،
لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.